درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ یہ لازم تو نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بس یہی کافی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک کی اصلاح کریں، بس یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ پہلے اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ ایک اچھا ہمسفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشاتوں کا خیال رکھتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے لیکن کبھی آپ کا مذاق نہیں بننے دیتا، جو آپ کے آنسوؤں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائیں گی۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتے ہیں، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے گا۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ اگر کبھی زندگی مشکل لگنے لگے تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگ جائیں۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی راہیں ہموار کر دیں گے۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی صحیح اور اچھی چل رہی ہے تو تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ انسان پر جتنا اثر دوسروں کی سوچ کا ہوتا ہے اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو آگے بڑھنے والے ہوں اور مثبت سوچ رکھتے ہوں۔ یہ فرق کرنا سیکھیے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر بھی الحمدللہ کہنا ہے جہاں لوگ ہمیں الحمدللہ کہتے سنے تو حیران رہ جائیں۔ یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہوتا ہے۔ آپ کو آزمائش میں ڈال کر ہمت دیے رکھنا۔ دنیا آپ کی ناکامی محرومی دیکھ رہی ہے۔ خود کو خود سے کامیاب سروائیور کوئی لگتا ہی نہیں، اور انسان نہیں جانتا اللہ کب، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کی شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے۔ وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کے میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ کبھی بھی مخصوص چیزیں نہ مانگیں بلکہ نتائج کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو بڑا گھر چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی تو خوشی مانگیں، گھر نہیں۔ اللہ سے سکون مانگیں لیکن اللہ کو خود سکون کی تعریف نہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے لیے کچھ بہتر منتخب کرنے دیں کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا خسارہ رب کو کھو دینے کا ہے۔ اپنے اندر رب کے قریب کی جستجو پیدا کریں۔ مت بھولیں ہدایت انہیں ملتی ہے جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ انسانوں کا کھو جانا خسارے میں شامل نہیں ہوتا، جنت کا کھو جانا اولین خسارہ ہے۔ نہ صرف یہ دنیا فانی ہے، یہاں موجود ہر رشتہ، ہر سامان فانی ہے، ہر ساتھ چھوٹ جانے والا ہے۔ اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو وہ ہے انسان کا اس کے رب سے تعلق۔ ساری دنیا چھوڑ دیتی، جان سے عزیز رشتے منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ تھام لیتا ہے، وہ جنہیں چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، جنہیں وہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے پھر انہیں دنیا اور نہ ہی دنیا والوں کی طلب رہتی ہے۔ اللہ کو غیرت مند انسان پسند ہوتے ہیں۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں۔ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار مانتا ہے وہ ہر حال میں اللہ سے مدد حاصل کر لیتا ہے۔ انسان ہاتھ سے بہت کچھ کما سکتا ہے، مال تو بہت ہی زیادہ کما سکتا ہے، لیکن ایک عزت ہوتی ہے جسے کمانے کے لیے اسے اپنی ہر خوبی، ہر عمل ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہو، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔
ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہیں کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ جس مستقبل کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں ہم ہو ہی نہ۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے، اور ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی ماہر کا کہنا ہے، کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری چاہت سے زیادہ دینے والا ہے۔ اس کے راستے پر چلتی جاؤ، بس کیوں کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ کب کب؟ جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور جب میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب رب کی رضا ہوگی تبھی ہر نعمت عطا ہوگی۔ رضائے رب میں راضی رہ، ورنہ زندگی فنا ہوگی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کی رضا میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کی محبت میں سکون ہے، اللہ سے وابستہ ہر چیز اور ہر انسان کی بات میں سکون ہے۔ نام سب سے اچھا ہے اللہ کا، جو منہ میں بھر دے شہد کا ذائقہ اور دل کر دے بوجھ سے خالی۔ حق میں کمی کرنا بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم دلوں کا سکون چھین لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود ہر انسان، ہر چیز اور ہر رشتے کا حق ادا کر کے دیکھیے، آپ کا دل مطمئن ہوگا، ایسا مطمئن کہ جسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے عشق بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہیں جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری کمی دل سے محسوس ہوتی ہے، ورنہ لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ مجھے ہی کیوں خیال آتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے بھی برا لگ سکتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ہم جہاں تھک کر گرتے ہیں وہیں سے یادوں کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ سب سے بہترین راستہ قرآن پاک دکھاتا ہے۔ جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا کرو۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کے اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت، مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر رک جاتے ہیں: اللہ ہے نا۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔
زندگی گزر رہی ہے، موت اور قبر قریب ہو رہی ہے۔ اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ میں نے بہت لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا ہے، مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے، ہدایت نفع و علم سے جڑی ہے، یعنی قرآن۔ جو لوگ اس کو پابندی سے تھام لیتے ہیں وہ ہدایت کے راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر رب نے انعام کیا تھا۔ مخلص ہونا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کی راہ حیات بن جائے۔ یقین جانیے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، مثبت سوچیں، مثبت لکھیے۔